سرماؤں کا امتحان نہ لے رہے. اب یہاں پر آپ کو حضرات کو توجہ کرنی ہے. عزیزان محترم میرے مولا کا امتحان جنگوں سے لیا گیا. تب جا کر کے کہیں سند امامت ملی ہے. جب میرا مولا جنگ احد میں کامیاب ہوا سند امامت ملی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جب میرا مولا خیبر میں کامیاب ہوا سند امامت ملی کرار غیر فرار. جب میرا مولا جنگ خندق میں کامیاب ہوا سند امامت ملی ضربت علی یوم الخندق فی افضل من عبادت الثقلین. جب میرا مولا طہارت کی منزل میں کامیاب ہوا سند امامت ملی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. جب میرا مولا سخاوت کی منزل میں کامیاب ہوا سند امامت ملی ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. جب میرا مولا ولایت کی منزل میں کامیاب ہوا سند امامت ملی من کنت مولا ہو فہذا علی. کامیاب ہوا سند امامت ملی انا مدینہ العلم و علی بابها. جب میرا مولا قرآن کی منزل میں کامیاب ہوا سند امامت ملی علی و مال قرآن والقرآن مال علی. جب میرا مولا حق کی منزل میں کامیاب ہوا سند امامت ملی علی و مال حق والحق مال علی. صلوات میں مل کر محمد عزیزان گرامی میرا مولا امتحان دیتا گیا سند امامت حاصل کرتا گیا. جنگ احد میں سند امامت ملی کہ کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے اور کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی بن ابی طالب کے. جنگ خیبر میں کامیاب ہوا سند امامت ملی یہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہے بھاگنے والا نہیں ہے. جنگ خندق میں کامیاب ہوا سند امامت ملی کہ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے. علم کی منزل میں کامیاب ہوا سند امامت میں میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. قرآن کی منزل میں کامیاب ہوا سند امامت میں علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے. حق کی منزل میں کامیاب ہوئے سند امامت میں علی حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہے. طہارت کی منزل میں کامیاب ہوئے سند امامت میں اہل بیت رسول ہم نے آپ کو نجاستوں سے دور رکھا ہے. سخاوت کی منزل میں کامیاب ہوئے اہل بیت تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں یتیموں کو مسکینوں کو اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. ولایت کی منزل میں کامیاب ہوئے سند امامت ملی جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی. اب عزیزان محترم اتنی ساری دلیلیں میں نے دے دی ہیں علی کی ولایت میں علی کی امامت کی سند میں. عزیزان گرامی یہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ان تمام فضیلتوں میں کوئی علی سے آگے نکل جائے تو علی کو اسے پہلا امام قبول کر لو. لیکن اگر ان تمام فضیلتوں میں علی سب سے آگے نظر آئے تو علی کو پہلا امام. اتنی دلیلیں اتنی احادیث اتنی آیات اتنی روایت کسی اور کے لیے آپ کو نہیں ملے گی جتنی کہ مولا کائنات کے لیے. وہ اپنی جو لے کر کے آئے گا انہوں نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی ہوتا کوئی سند نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی آیت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے لیکن مولا کی ولایت کی سند میں ایک احادیث نہیں کئی احادیث آپ کو سنا سکتا ہوں اور کئی روایات کئی آیات صرف اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ جو ہے برادران کی کتاب سے بھی دکھا سکتا ہوں. عزیزان محترم یہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی ایک گھر میں میٹنگ کر کے علی کو ولایت کی نئی گواہی نہیں دی تھی بلکہ میدان غدیر میں بلند کر کے اور ایسے ویسے لوگوں کے درمیان میں نہیں بلند کیا ہے بلکہ کم از کم 1,24,000 یا تقریباً جو ہے 1.25 لاکھ کہا گیا. اور کوئی ایسے ویسے نہیں تھے کہ جو 5 دن کے یا 4 دن کے نمازی نہیں تھے بلکہ وہ سب کے سب حاجی تھے. لہٰذا ایک درمیان میں ہمارے حاجی موجود ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری بارے میں آپ حاجی جی سے پوچھ لیجیے. ہم جو بھی ہوتا ہماری جو ہے گواہی آپ حاجی سیدھی سے لے لیجیے. ہماری سچ کی گواہی حاجی جی سے
हमारे घर के बारे में कहा हाजी जी से, जो भी चीजें कहा हाजी का, इसलिए कि ये हाजी जी हैं, कोई जो है वो गलत नहीं कहेंगे, कभी झूठ नहीं कहेंगे। तो अब समझ में आया, अली की विलायत के ऐलान में कोई एक हाजी जो है गवाह नहीं था, बल्कि 1.25 लाख हाजी गवाह थे। 1.25 लाख हाजी गवाह थे। यही वजह है जाने मोहतरम, इमामत एक ऐसा पेचीदा मसला है कि हर किसी को ये आसानी से समझ में आए नहीं सकता है। लोगों ने बहुत चाहा कि इमामत को अपनी मंजिल से गिराया जाए, इमामत को जो है इस तरह से पेश किया जाए कि लोग कह सकें कि जो है माज़अल्लाह ये जो है कुछ आमेज़ गुफ्तगू करने लगे हैं, ये तो अब बहक गए हैं, ये तो जो है अब राह निजात से भटक गए हैं माज़अल्लाह। बाकायदा जो है इमाम के पास बहुत से जो है सवालात और बहुत से जो है मसाइल को जो है पेश किया गया कि मौला इसका जवाब उसका जवाब। अच्छा, मौला ने भी जो है हर किसी को मना नहीं किया कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि लोगों ने जो है शहंशाह भाई ऐसे ऐसे सवाल किए कि मसलन यानी हमारे सर में बाल कितने हैं, यानी हम आज खाने में क्या खाएंगे, जबकि ये बेतुके सवाल हैं जिसका पूछने का मतलब ही नहीं बनता है कि आज हम क्या खाने में खाएंगे या हमारे सर में बाल कितने हैं। मौला ने कहा हम तो जमीन से ज्यादा आसमानों के बारे में जानते हैं। भाई वो चीजें तुम क्यों पूछ रहे हो कि जिनके बारे में तुम खुद जानते हो, अली को आजमाना चाहते हो, तो वो चीजें पूछो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, जहां तक तुम्हारी निगाहें नहीं जा सकती हैं। लेकिन लोग सवाल भैया हमारे सर में बाल कितने, अच्छा मौला ने मना भी नहीं किया। मना इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं तारीख इस्लाम ये ना लिख दे कि हमने तो ये सवाल किया था लेकिन अली ने उसका जवाब नहीं दिया। हो सकता है अली के पास ये जवाब ना हो, लेकिन वो तो दावा कर रहे थे सलूनी का। एक आया ने आने के बाद कहने लगा यार ये बताइए मेरे सर में बाल कितने हैं। मौला ने कहा कि ये बताओ, अगर मैं